بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن اغر المزنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ لیغان علی قلبی وانی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، میں نے کل بھی یہی حدیث شریف پڑھی تھی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل پر بھی خیالات گزرتے ہیں اور میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حق تعالی جل شانہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا جو مسئلہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں رکھا اور رکھنے کے بعد جس چیز کے کھانے سے منع کیا تھا وہ چیز کھا لی۔ اب وہ کیا چیز تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کسی روایت میں گیہوں کا تذکرہ نہیں آیا اور کسی روایت میں اور بھی کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے۔ بہرحال اللہ نے کسی چیز سے منع کیا تھا، انہوں نے کھا لی، تو حق تعالی جل شانہ نے فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، ان کے کپڑے اتار دیے۔ کپڑے اتارنے کے لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ آٹومیٹک حضرت آدم و حوا کے کپڑے اتر گئے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو اللہ مقدس جنت میں مقدس آدمی حضرت آدم علیہ السلام کے کپڑوں کو اتار سکتا ہے، وہ اللہ اس زمین پر گناہ کرنے والے کے انسان کے کپڑوں کو بھی اتار سکتا ہے۔ وہ قادر ہیں کہ میرے اور آپ کے کپڑے اتار دے، روڈ پر چلتے ہوئے ہمیں برہنہ کر دے، وہ قادر ہے۔ اور پھر اس کو کسی آدمی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کا حکم ہی کافی ہے۔ لیکن حق تعالی نے لاج رکھی ہے اس امت کی، اس امت کے نبی کی، کہ اس امت کے نبی علیہ السلام کے صدقے میں اس طرح کے مسائل ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ بہرحال حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے کپڑے اتر گئے اور وہ جنت کے درخت کے جو پتے ہوتے تھے اس کو اپنے بدن پر چپکانے لگے، مارے حیا کے، شرم کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا۔ جس وقت ان کو دنیا میں اتارا اس وقت ان کو دعا بھی تلقین فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست بھی آدم کو معاف کر سکتا تھا اور یہ کہہ دیتا کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی کہ حق تعالیٰ نے دنیا میں اتارا، پھر یہ دعا سکھائی اور اس دعا کو لوگوں کے سامنے بھی بیان کیا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ جل شانہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آدم تم سے جو قصور ہوا اگر ہم ویسے ہی معاف کر دیتے تو تمہاری نسل سے بھی تو اس طرح کے گناہ ہونے والے ہیں، ان کی معافی کی کیا شکل ہوگی؟ تو ہم نے طریقہ تم کو بتا دیا کہ اگر تمہاری نسل سے کوئی گناہ ہو جائے، تمہاری اولاد سے کوئی گناہ ہو جائے
اور وہ ہم سے توبہ کر لے تو جیسے آدم ہم نے تم کو معاف کر دیا تمہاری اولاد کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہ بات بتلانے کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے اس واقعے کو پورا بیان کیا اور یہ دعا بھی تلقین فرمائی۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے، صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعا نقل فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَأَنِينَ الْمُذْنِبِينَ احب الی من جزل المسبحین۔ اللہ کو تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح اتنی پسند نہیں جتنی کہ گناہ پر آہ کرنے والوں کی آہیں پسند ہیں۔ انسان سے گناہ ہو گیا اور وہ اپنے گناہ کو یاد کر کے آہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ سے، اس کی آہیں جتنی اللہ کو پسند ہے، رب کریم کو تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح بھی اتنی پسند ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل اور مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک انسان جا رہا تھا سفر میں، لمبا سفر تھا، اپنی اونٹنی پر سوار تھا، جنگل میں آرام کا تقاضا ہوا کہ لاؤ تھوڑا لیٹ لوں، سو گیا۔ اونٹنی پر سارا سامان رکھا ہوا تھا، پانی، کھانا پینا، یہ بہت تھکا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ ہوتا ہے ایسا، ہمارے ایک ملنے والے تھے، وہ فلائٹ سے سفر کر رہے تھے، ایک جگہ وایا ہو کر کے ان کو آنا تھا اور وہاں 2 گھنٹے کا ہال تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے وہ ایسے سو گئے کہ اگلا فلائٹ ان کا نکل گیا۔ تو انسان جب تھکا ہوا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کی اونٹنی چارہ چرتی ہوئی دور نکل گئی۔ اب یہ جو اٹھا تو اس کو پانی کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، لیکن اونٹنی نظر نہیں آتی۔ یہ تلاش کرنے کے لیے نکلا لیکن اونٹنی اس کو مل نہیں رہی ہے، چونکہ اس زمانے میں اونٹنی سے سفر کرتے تھے، کیمل سے سفر ہوتا تھا، تو اب مل نہیں رہی ہے۔ اوپر سے دھوپ پڑ رہی ہے، پانی ہے نہیں، کھانا ہے نہیں، پریشان پریشان ہے۔ اب دور دور تک اس کو اونٹنی نظر نہیں آئی تو وہ درخت کے نیچے آیا اور سہارا لے کر کے سو گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ اب سوائے موت کے کوئی راستہ نہیں ہے، بس موت ابھی آئے ایسا مسئلہ اس کا چل رہا تھا۔ آنکھیں بند پڑی تھی۔ جب انسان بھوک اور پیاس سے بے تاب اور بے چین ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے آنکھیں بھی کھلتی نہیں ہے، بیٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ وہ پڑا ہوا تھا کہ نہ معلوم کب روح نکل جائے، اور اتنے میں کسی چیز کی چلنے کی آواز آئی، اس نے آنکھیں کھولی تو حضرت نبی علیہ السلام مثال ایگزامپل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس کھڑی تھی۔ فرمایا بتاؤ، جو موت کے منہ میں پہنچ گیا تھا، اس کو جب اس کی سواری مل گئی، کھانا اور پینا مل گیا، تو اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ وہ موت کے منہ سے واپس آ گیا۔ فرمایا گنہگار اور بھٹکا ہوا بندہ جو مسجد سے دور تھا، اللہ سے دور تھا، نبی سے دور تھا، اور راستوں کے اوپر زنا میں، بدکاریوں میں، گناہوں میں، بغاوتوں میں اپنی زندگی کو گزار رہا تھا، پھر اس کو اس کا مولا یاد آ گیا، اس کو اللہ یاد آ گیا، اور وہ دوبارہ اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ للہ اشد، اللہ اس انسان سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ مرنے والے کو اونٹنی کے مل جانے پر خوشی ہوتی ہے، اللہ کو مجرم کے واپس آنے پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، وہ خود تو اپنے بندوں کو ڈانٹتا ہے قرآن میں کہ تم ناشکرے ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، وہ خود تو ڈانٹتا رہتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میرے بندے کی برائی کیوں کر رہا ہے۔ دیکھیے اس کا پیار تو دیکھیے،
اس لیے اس نے کیا کہا قرآن میں، اگر تم اپنے بھائی کی غیبت کرو گے اور برائی کرو گے، اس کی مثال ایسی ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا جیسے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ بتائیے کون پسند کرے گا مردار کا گوشت کھانا؟ وہ بھی اپنا بھائی انسان۔ جب انسان کے گوشت سے تمہیں نفرت ہے تو غیبت سے تمہیں کیوں نفرت نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کہ خوب یاد رکھو، میں داد دوں میرے بندوں کو جس طرح پر یہ مجھے حق پہنچتا ہے، اس لیے کہ میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، لیکن تمہیں اس کی برائی کا حق نہیں ہے۔ میں اس آیت پر جب پہنچتا ہوں تو اپنے عزیز طلباء کو اس کو یوں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو، باپ اپنے بیٹے کو جس طرح چاہے دانت دے، اپنے بیٹے کو جس طرح چاہے مار دے، تھپڑ مار دے، دانت دے، لیکن اپنے بیٹے کی برائی اگر کوئی باہر کرتا ہے تو باپ برداشت نہیں کرے گا۔ روڈ کے اوپر اپنے بیٹے کی کوئی برائی کر رہا ہے تو اللہ بالکل جو ہے باپ پسند نہیں کرے گا۔ جب باپ خود دانت رہا ہے لیکن باہر اپنے بیٹوں کی برائی کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک اسی طرح ہزاروں باپوں سے زیادہ رحمت والا مولا وہ اپنے بندے کی برائی کو بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی اس کے بندے کی برائی کرے۔ اسی لیے حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، ان اغتیب اخوہ، اگر اس کے بھائی کی برائی کی، ان اغتیب عندہ اخوہ المسلم، اگر کسی کے پاس اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جا رہی ہے، برائی کی جا رہی ہے، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ، اور وہ جو قریب میں بیٹھا ہوا جو سن رہا ہے نا، وہ مدد کرنے پر قادر ہے، قدرت ہے اس کو کہ اس کو روک دے غیبت کرنے سے، اور فَنَصَرَهُ، اس نے روک دیا اس انسان کو کہ برائی نہ کر تو اس کی، تو اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے، اس کے خلاف کیوں بول رہا ہے، اس کو روک دے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نصرہ اللہ تبارک و تعالی فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس روکنے والے کی مدد کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیسے مدد کرے گا؟ دنیا میں بھی اس روکنے والے کو ذلتیوں سے بچائے گا اور آخرت میں بھی ذلتیوں سے بچائے گا۔ دنیا میں بھی ذلتیوں سے بچائے گا اور آخرت میں بھی ذلتیوں سے بچائے گا۔ میرے بھائیو، میرے سامنے کسی کی برائی ہو رہی ہو، میں فوراً کہہ دوں نہیں غلط بات تم کہہ رہے ہو، وہ اچھا آدمی ہے، بس اتنا کہہ دیجئے، اس کو روک دیجئے کہ نہیں وہ اچھا آدمی ہے، آپ اس طرح اس کی برائی نہ کرو۔ میرے اتنے سے جملے پر کتنی بڑی مدد آتی ہے۔ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، سچا نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کو ذلتی سے اللہ بچائے گا اور آخرت میں بھی ذلتی سے بچائے گا۔ اور اگر کوئی میرے سامنے برائی کر رہا ہے، میرے بھائی کی، کسی بھی مسلمان کی، وَيَقْدِرْ، اور وہ قادر ہے اس کی مدد کے اوپر، وَلَمْ يَقْدِرْ، لیکن اس کے وَلَمْ يَنْصُرْ، لیکن اس کے باوجود اس کو روک نہیں رہا ہے، برائی کرنے والے کو روک نہیں رہا ہے، بلکہ کبوتر کی طرح گنگناتا ہے۔ جانتے ہو نا کبوتر کی طرح گنگنانا، کبوتر گنگن کرتا رہتا ہے۔ ویسے جب کسی کی برائی ہوتی ہے تو ہم بھی ہاں 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 ہاں، ہم بھی ایسے ہی کرتے رہتے۔ یہ کبوتر کی طرح گنگنانا ہوا، اور پھر اوپر سے ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں یار مجھے تو پہلے ہی سے ڈاؤٹ تھا، تو جو کہہ رہا ہے مجھے تو پہلے ہی سے ڈاؤٹ تھا۔ تو اس پر میں یوں کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ جب تم نے ڈاؤٹ نکالا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے تمہیں آؤٹ کر دے گا، اللہ اپنی رحمت سے نکال دے گا کہ تم جب تمہارے بھائی کی برائی پر خوش ہوئے تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادرک اللہ تبارک و تعالی فی الدنیا والآخرہ، ای خذلہ اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس غیبت کے سننے والے کو اور نہ روکنے والے کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ یہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صاحب مشکوٰۃ نے مشکوٰۃ شریف میں اس حدیث شریف کو نقل فرمایا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو غیبت سے روکا
تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور ہم نے کسی کو غیبت سے نہیں روکا تو پھر ذلتیاں ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی برائیوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے والے بنیں۔ اگر میری اور آپ کی زندگی اتنی بہترین ہے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی ہم پیارے ہوں گے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، انابت اللہ بہت پسند ہے۔ لَأَنِينَ الْمُذْنِبِينَ احب الی من جزل المسبحین، فرمایا کہ تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنی کہ اپنے گناہ کو یاد کر کے رونے والوں کی آہیں اللہ کو پسند ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ نے دو فرشتے رکھے ہیں، ایک کرامن ہے، ایک کاتبین ہے۔ کاتبین کا کام گناہ کا لکھنا اور کرامن کا کام جو ہے نیکیوں کا لکھنا۔ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو یہ رائٹ فرشتہ جو ہے کرامن وہ فوراً لکھ لیتا ہے، لیکن بندہ جب گناہ کرتا ہے اور یہ لیفٹ فرشتہ جو ہیں کاتبین جو ہیں وہ جب لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ کرامن کہتا ہے، نیکی والا فرشتہ جو امیر ہے وہ یوں کہتا ہے ابھی اس کے گناہ کو نہ لکھنا، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ نیکی فوراً لکھی جاتی ہے، گناہ فوراً نہیں لکھا جاتا۔ فرمایا ٹھہر جا، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے۔ کچھ وقت کے بعد پھر وہ گناہ کا فرشتہ پوچھتا ہے لکھ لوں، اب بھی کہتا ہے نہ لکھ، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھتا ہے لکھ لوں اس کے گناہ کو، نہ لکھ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ جب 3 مرتبہ تک اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تو پھر رائٹ فرشتہ کہتا ہے اب اس کے گناہ کو لکھ لے۔ لیکن مشکوٰۃ شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، سنو میرے بھائیوں، بندہ جب توبہ کرتا ہے تو حق تعالی اس کو کیسے مٹا دیتا ہے۔ میں اور آپ دنیا میں جب کسی چیز کو مٹاتے ہیں تو سفیدہ لگا دیتے ہیں، لیکن نظر تو پھر بھی آتا ہے کہ یہاں کچھ مٹا ہوا ہے۔ قلم کھینچ دیتے ہیں، نظر تو پھر بھی آتا ہے کہ یہاں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ارے چلو کمپیوٹر کے اندر آپ نے مٹا دیا، لیکن کسی کونے میں کمپیوٹر میں بھی موجود رہتا ہے۔ 2 سال کے میسیجز بھی کھلتے رہتے ہیں، 3 سال کے میسیجز بھی کھلتے رہتے ہیں۔ اگر کمپیوٹر میں بھی مٹا دیا تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نکال لیتا ہے۔ کمپیوٹر میں مٹا ہوا نکل سکتا ہے، قلم سے مٹایا ہوا دوبارہ آ سکتا ہے، سفیدے سے مٹایا ہوا، وائٹ چیز کو لگا کر کے مٹایا ہوا دوبارہ ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا مٹاتا ہے کہ کرامن کاتبین لکھنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسے مٹا دیتا ہے کہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کوئی گناہ لکھا ہوا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے سائے کے نیچے، اپنے عرش کے نیچے ان 7 لوگوں کو رکھنے والا ہے۔ اس حدیث شریف میں وہ 7 قسم کے لوگوں کو گنواؤں اس سے پہلے ایک بات اور بیان کر دوں۔ ہمارے محدثین علماء اکابر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے نیچے رکھے گا یہ اللہ کے مہمان ہوں گے، مہمانوں سے حساب نہیں ہوگا، اس لیے کہ مہمانی بھی کریں اور حساب بھی لیں یہ تو اللہ کی رحمت کے خلاف ہے۔ مہمانی بھی کرے اور حساب بھی لے یہ تو رحمت کے خلاف ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 7 قسم کے جو لوگ ہیں جب اللہ ان کو اپنے عرش کے نیچے رکھے گا تو پھر ان کا حساب نہیں ہوگا۔ ان میں کون ہے پہلا آدمی؟ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، چاہے وہ ملک کا بادشاہ ہو، چاہے وہ کسی علاقے کا بادشاہ ہو، چاہے وہ فیملی کا بادشاہ ہو، چاہے وہ مکان کا بادشاہ ہو۔ مکان کا مطلب جیسے باپ ہوتا ہے، باپ گھر کا بادشاہ ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے۔ ہر آدمی چھوٹے سے لے کر اوپر تک وہ امیر ہے۔ یہ امیر جب انصاف کے ساتھ کام لیتا ہے، گھر کا بادشاہ یعنی باپ اولاد کے ساتھ انصاف سے کام لیتا ہے، بیوی کے ساتھ انصاف سے کام لیتا ہے، اپنے والدین اور پیرنٹس کے مسائل کو اچھی طرح حل کرتا ہے،
تو حق تعالی اس کو عرش کے سائے میں رکھے گا. ملک کا بادشاہ، علاقے کا بادشاہ، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ. دوسرا کون؟ رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ انسان جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کاروبار چھوڑ دو، جاب چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے. سب کچھ کرو لیکن دل میں جذبات یہ ہو کہ میری نماز قضا نہ ہونے پائے. بس جہاں اذان ہوگی میں اپنی نماز پڑھ لوں گا، چاہے مسجد میں پڑھوں، چاہے دکان پہ پڑھوں، چاہے فیکٹری پر پڑھوں، چاہے کمپنی پر پڑھوں، چاہے ایئرپورٹ پر پڑھ لوں، چاہے روڈ پہ پڑھ لوں، لیکن میری نماز کو میں پڑھ لوں گا. جس کا دل مسجد سے لگا ہوگا، مطلب نماز سے اس کا کنیکشن ہو، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والا ہے. تیسرا وہ انسان جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اخلاص ہے اس کے دینے میں، للہیت ہے، نام و نمود نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. میں ہمیشہ ایک جملہ نقل کیا کرتا ہوں، اگر ہم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ حاجی صاحب راضی ہو جائیں، قاضی صاحب راضی ہو جائیں، فلاں راضی ہو جائیں، تو کیا معلوم جس کو میں راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور اگر چلو وہ دیکھ بھی رہا ہے تو کیا معلوم وہ خوش بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور اگر چلو وہ خوش بھی ہو گیا تو کیا معلوم وہ کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا؟ اور چلو اس نے دے بھی دیا تو کتنا دے گا؟ $100، $200، $500، $1000، کتنے وہ مجھ کو دے گا؟ اس کے مقابلے میں اگر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ کالی رات میں چلنے والی جب کالی چونٹی کو دیکھتا ہے تو میرے عمل کو بھی دیکھتا ہے. اور جب اس کے لیے ہم کر رہے ہیں تو وہ رات میں دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے تو یقیناً خوش بھی ہوگا کہ میرے لیے ہیں، اور جب وہ خوش ہوگا تو یقیناً عطا بھی کرے گا، اور جب عطا کرے گا تو اتنا دے گا کہ دوسروں کے در کا ہمیں محتاج نہیں ہونے دے گا. تو پھر اسی اللہ کے لیے ہم کیوں نہ کریں؟ یہ دنیا کے الفاظ، یہ دنیا کی تعریف، یہ کاغذ کے پھول ہیں، اس میں خوشبو نہیں ہوتی. جو کاغذ کے پھول ہوتے ہیں اس میں خوشبو نہیں ہوا کرتی ہے، وہ تو بناوٹی پھول ہوا کرتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دلہن کو اس کی سہیلیوں نے تیار کیا، اس کی فرینڈز نے تیار کیا، اور جب وہ دلہن تیار ہو گئی تو اس کی فرینڈز اور اس کی سہیلیاں اس کو کہنے لگی، بہن تو اس کپڑے میں بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اس سوت میں تو بڑی اچھی لگتی ہے، اس کی تعریف کرنے لگی. تو عقل مند دلہن نے جواب دیا، بہت پیارا جواب دیا، میری بہنوں تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا شوہر مجھ کو پسند نہ کر لے. تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا شوہر مجھ کو پسند نہ کر لے. میرے بھائیو، اسی طرح لوگ ہم کو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، لوگ ہم کو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، لوگ ہم کو تہجد گزار کہہ رہے ہیں، لوگ ہم کو علامہ کہہ رہے ہیں، لوگ ہم کو شیخ الحدیث کہہ رہے ہیں، لوگ ہم کو امیر صاحب کہہ رہے ہیں، لوگ ہم کو مبلغ کہہ رہے ہیں. ان سب تعریف کرنے والوں کو کہہ دو تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا رب مجھ کو پسند نہ کر لے. اس کی نگاہ میں اگر ہم پسند ہو گئے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، اور اگر اس کی نگاہ میں ہم ناکام رہے تو ساری دنیا تعریف کرتی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو دوسرا وہ انسان جس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، اللہ کے راستے میں دیا، اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. تیسرا وہ انسان جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. ایک چوتھا وہ انسان ہے کہ جس کو خوبصورت ذات حسب و نسب، اونچے نسب والی عورت، خوبصورت عورت، یہ نہیں کہ کوئی چلتی پھرتی راستے کی عورت، بلکہ نسب والی، بڑا اونچا خاندان والی اور مالدار گھرانے کی اور خوبصورت عورت اس کو غلط کام کے لیے بلا رہی ہے، اور یہ یوں کہہ رہا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، میں اس کام کی طرف نہیں آتا. اس نے اپنے نفس پر پتھر رکھ دیا، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا.
جب کڑاکے کی دھوپ ہوگی اور آفتاب سر پہ ہوگا اور لوگ بے چین اور پریشان ہوں گے، اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. اور ایک وہ انسان ہے جو تنہائیوں میں بیٹھ کر رونے لگا اپنے گناہوں کو یاد کر کے، ففاضت عیناہ، اس کے آنسو بہنے لگے، ففاضت عیناہ، اس کے آنسو بہنے لگے، تو یقیناً اس کے بہتے ہوئے آنسو پر اللہ کو وہ رحم آتا ہے. فرمایا قیامت کے دن میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ رونے والا مزاج اللہ کو پسند ہے، توبہ والا مزاج اللہ کو پسند ہے. بشر ہے، انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، فرشتے تو ہم ہیں نہیں، لیکن توبہ کرنے والا مزاج اللہ کو پسند ہے. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی. تو انسان ہے، گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ پر ہمیشگی نہ ہو، مداومت نہ ہو، اصرار نہ ہو اور زبردستی نہ ہو، بلکہ فوراً توبہ کر لینا ہو اور پھر اس پر رونا ہو، آنکھوں سے آنسو بہنا ہو. میں ایک واقعے پر اپنی بات ختم کروں کہ آنسو کتنے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کو. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک فقیر تھا جو بھیک مانگا کرتا تھا اور ایک دوست بنا لیا تھا، جو کچھ مانگتا تھا اس کے پاس جمع کرتا تھا، جو کچھ مانگتا تھا اس کے پاس جمع کرا دیا کرتا تھا. کچھ دن گزرے کہ وہ مانگنے نہیں آیا اور دوست کو ملنے بھی نہیں آیا. تو دوست نے تحقیق کی کہ بھئی بہت دن ہو گئے وہ آ نہیں رہا ہے، کیا مسئلہ ہے، کہیں بیمار ہے یا کیا مسئلہ ہوا. اس کے ایڈریس پر گیا تو وہ بیمار پڑا ہوا تھا اور بہت شدید بیمار تھا. اس نے کہا کہ بھئی میں بھی تیرا ہی انتظار کر رہا تھا، اچھا ہوا تو آ گیا. تو میری امانت تیرے پاس پڑی ہوئی ہے، بہت سارے پیسے ہیں میرے تیرے پاس، تو ایک کام کرنا، میرے پیسوں میں سے میری تجہیز و تکفین کا سارا نظام کرنا، جب میں مر جاؤں اور اس کے بعد میرے سارے پیسوں کو میری قبر میں رکھ دینا. یہ بالکل سچا واقعہ ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا. وصیت کے مطابق اسی طرح تجہیز و تکفین اور جو کچھ بچا وہ اس کی قبر میں رکھ دیا. لیکن اس کے دوست کو کچھ وقت گزرنے کے بعد خیال گزرا کہ بھلا قبر میں ضائع پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس کو کس کام کے لاؤ میں اس کو نکال لوں. وہ جیسے ہی پیسہ لینے گیا، اس کے جس ہاتھ سے وہ لے رہا تھا اس ہاتھ میں جلن شروع ہو گئی، فائر شروع ہو گیا اس کے ہاتھ میں. اتنا سخت جلن ہو رہا تھا کہ دواؤں سے بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا، دعاؤں سے بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا، بزرگوں سے دعائیں کروا رہا تھا. یوں پانی میں ہاتھ رکھتا، تھوڑی دیر کے لیے تو حالت ٹھیک رہتی، پھر اس کو جلن شروع ہو جاتی. کسی نے بتایا کہ دہلی میں ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب. اب آپ کیا جانو کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کون تھے، یہ یہاں کے علماء سے پوچھ لینا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، کتنی بڑی شخصیت تھی. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے. فرمایا جاؤ ان سے جا کر کے دعا کراؤ، شاید اللہ تعالیٰ ان کی سن لے اور تمہارے یہ شفا ہو جائے. وہ گیا، جانے کے بعد حضرت سے فرمایا کہ حضرت مسئلہ یہ ہوا کہ قبر میں اس طرح میں نے ہاتھ ڈالا اور میرے ہاتھ میں جلن شروع ہو گیا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، نہ راتوں میں نیند ہے نہ دن میں نیند ہے، میرے لیے دعا فرما دیجئے. حضرت تھوڑی دیر مراقبے میں بیٹھے، دعا بھی کی، لیکن اس کے بعد فرمایا پیارے حقیقت یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر دور نہیں کر سکتا. یہ تو جہنم کی آگ ہے، یہ تو قبر کی آگ ہے. اب وہ زارو قطار رونے لگا یہ سن کر، چونکہ حضرت نے کہہ دیا کہ اس کو کوئی اچھا نہیں کر سکتا ہے، اب تیرے موت تک اسی طرح حال رہے گا. وہ خوب رونے لگا اس کو سن کر اور اس کے آنسو پہ آنسو بہ رہے ہیں، آنسو پہ آنسو بہ رہے ہیں اور وہ یوں پوچھتا جا رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ جو تو نے آنسو پوچھے ہیں نا، اسی کو اس پر لگا دے. بس اس نے لگایا اور جلن دور ہو گئی، فائر ختم ہو گیا. وہ کہنے لگا حضرت کیا کرامت آپ کی ہو گئی کہ میرا جلن دور ہو گیا. حضرت نے فرمایا کوئی کرامت نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جہنم کی آگ کو اگر کوئی چیز بجھا سکتی ہے تو گنہگار کے آنسو بجھا سکتے ہیں. یہ تیرے جو آنسو نکلے ہیں نا تیرے گناہوں پر، تیری توبہ پر،
یہ آنسو سے جلن ختم ہوئے، میری کوئی کرامت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گنہگار کے آنسو اللہ کو اتنے پسند ہے کہ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 7 سمندر کا پانی ڈال دو تو بھی وہ آگ بجھ نہیں سکتی۔ اگر جہنم کی آگ کو کوئی چیز بجھا سکتی ہے تو توبہ کرنے والے مومن کے آنسو بجھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالی اپنے گناہوں پر ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے، رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس صد افسوس میرے بھائیو، ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا اور ایک صاحب مل گئے، انہوں نے کہا حکیم صاحب میں بہت پریشان ہوں۔ فرمایا کیا پریشانی ہے؟ فرمایا پریشانی یہ ہے کہ بیوی ناراض ہو گئی ہے اور جس کی وجہ سے میرا جینا حرام ہو گیا ہے گھر کے اندر، نہ سونے میں مزہ ہے نہ کھانے میں مزہ ہے، بس وہ 3 4 5 دن گزر گئے ہیں کہ ایسا قطع تعلق اور منہ بنا کر کے بیٹھی ہے کہ نہ کھانا نہ پینا، گھر میں بے چینی ہے، بس آپ دعا فرما دیجئے کہ میرے گھر کا مسئلہ حل ہو جائے۔ حکیم صاحب نے جو کچھ اس کو نصیحت کرنا تھا کیا، اور اس پر پھر حضرت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور حضرت نے ایک کام کی بات فرمائی اور فرمایا کہ افسوس ایک بیوی کے 2 4 دن ناراض ہو جانے پر ہمارا کھانا حرام ہو جاتا ہے، مولا ہمیشہ ناراض ہے، ہمارے گلوں میں کھانا کیسے اتر رہا ہے؟ اللہ ہر وقت مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے اس کی نمازیں چھوڑ دی، میں نے اس کی عبادت چھوڑ دی، میں نے اس کے دین کو چھوڑ دیا، میں نے اس کی زمین پر بغاوتیں کی، میں نے اس کی نافرمانیاں کی، میں نے حرام کے لقمے پیٹ میں اتارے۔ بیوی کی ناراضگی پر گھر میں جینا حرام ہو گیا تو رب کی ناراضگی پر اس زمین پر جینا کیسے اچھا لگ رہا ہے؟ کیسے گلے میں چائے اتر رہی ہے اور کھانا اتر رہا ہے، اور جو ہے آرام سے ہم پانی پی رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ زندگی اچھی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ ہم تمام کو اپنے رب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے سامنے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک 7واں آدمی وہ ہیں جس سے متعلق حضور نے فرمایا ففاضت عیناہ خالیہ، جو تنہائی میں بیٹھا اپنے گناہ کو یاد کیا، رو پڑا، آنسو نکل آئے، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اللہ ہم تمام کو وہ جگہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم، وارحمني انك انت الغفور الرحيم، وارحمني انك انت الغفور الرحيم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔